بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج میں آپ لوگ کے ساتھ کلاس 9 بایولوجی میں نیکسٹ یونٹ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں اور یہ ہے یونٹ نمبر 9. اس میں آج ہم ڈسکس کریں گے ٹرانسپورٹ ان پلانٹس میں ٹرانسپورٹیشن آف ڈفرینٹ نیوٹرینٹس کس طرح ہوتا ہے. یہ آج ہم سٹیپ بائی سٹیپ ڈسکس کریں گے. سب سے پہلے اگر ہم بات کریں ٹرانسپورٹیشن اینڈ لیونگ آرگینزم، جتنے بھی لیونگ آرگینزم ہے چاہے وہ پلانٹس ہے، اینیملز ہے یا ہیومنز ہے، اس میں ٹرانسپورٹیشن آف مالیکیولز اور فوڈ جو ہے وہ مختلف قسم کے موومنٹ کرتے ہیں. تو موومنٹ آف مالیکیول ان اور آؤٹ آف دا سیل اور باڈی، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ ٹرانسپورٹ. ایک جگہ سے جب مالیکیول ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں اس کو ہم موومنٹ کہتے ہیں. تو پلانٹ میں کس طرح ہوتا ہے؟ اگر ہم بات کریں یونی سیلر آرگینزم کی، تو یونی سیلر جتنے بھی یونی سیلر آرگینزم ہے، یونی مین ایک اینڈ سیلر مین سیل، جب ایک سیل سے جتنے بھی آرگینزم بنے ہوتے ہیں اسے یونی سیلر کہتے ہیں. یہ کس طرح موومنٹ آف ڈفرینٹ مالیکیول کرتے ہیں؟ یہ ڈیفیوژن کے ذریعے سے. اور ایکٹیو ٹرانسپورٹ بھی. ڈیفیوژن کون سا پروسیس ہوتا ہے؟ یہ وہ پروسیس ہوتا ہے جب ہائر کنسنٹریشن سے مالیکیول لوور کنسنٹریشن میں جاتے ہیں، لیکن اس میں ممبرین موجود ہوتا ہے. اگر ہم ایکٹیو ٹرانسپورٹ کی بات کریں تو ایکٹیو ٹرانسپورٹ میں اس کی انرجی کی ضرورت ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے ایکٹیو ٹرانسپورٹ، دوسرا ہوتا ہے پیسیو ٹرانسپورٹ. ایکٹیو ٹرانسپورٹ میں انرجی کی ضرورت ہوتی ہے، وائل پیسیو ٹرانسپورٹ میں جب مالیکیول ایک جگہ سے دوسری جگہ موومنٹ کرتے ہیں اس کے لیے انرجی ریکوائرڈ نہیں ہوتی ہے. اگر ہم بات کریں ملٹی سیلر آرگینزم کی، کہ ملٹی سیلر آرگینزم میں موومنٹ آف مالیکیول کس طرح ہوتے ہیں، اس میں اسپیشلائزڈ ٹرانسپورٹ سسٹم ہوتے ہیں. یونی سیلر میں خاص سسٹم نہیں ہوتا ہے، ڈیفیوژن کے ذریعے سے، ایکٹیو ٹرانسپورٹ کے ذریعے سے یا پیسیو ٹرانسپورٹ کے ذریعے سے. وائل ملٹی سیلر آرگینزم میں اس کے لیے اسپیشلائزڈ سسٹم ہوتے ہیں. اگر ہم بات کریں سرکولیٹری سسٹم کی یا ریسپائریٹری سسٹم، جتنے بھی ہمارے پاس سسٹمز ہیں ایک آرگینزم میں، یہ ویل ڈیولپ اور ویل اسپیشلائزڈ ہوتے ہیں ملٹی سیلر آرگینزم میں. اگر ہم بات کریں اینیملز کی یا پلانٹس کی، ہیومنز کی، تو یہ سب ملٹی سیلر آرگینزم میں آتے ہیں. اب اگر ہم بات کریں امپورٹنس آف ٹرانسپورٹ کے کیا اہمیت ہے یا امپورٹنس ہے. فرسٹ ون کی اگر ہم بات کریں، سب سے پہلے ٹرانسپورٹیشن کے امپورٹنس ہے. جتنے بھی نیوٹرینٹ سیل کو ریکوائر ہوتی ہے، یہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ ہمارے پاس ٹرانسپورٹ کرتے ہیں باڈی. مینز یہ ود دا ہیلپ آف ٹرانسپورٹیشن یہ سیل تک جاتے ہیں نیوٹرینٹس. آکسیجن بھی ٹرانسپورٹیشن ہوتا ہے. اس طرح ویسٹ ریموول بھی آرگینزم میں کیا ہوتا ہے؟ ٹرانسپورٹ ہوتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ. تو فرسٹ امپورٹنس یہ ہے، سیل کو نیوٹرینٹس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے تو یہ موومنٹ کے ذریعے یا ٹرانسپورٹیشن کے ذریعے سے نیوٹرینٹ جاتے ہیں سیل میں، آکسیجن اینڈ ویسٹ مٹیریل. سیکنڈ نمبر امپورٹنس کی اگر ہم بات کریں تو ناٹ آل سیلز آر ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ٹو دا انوائرمنٹ اور نیوٹرینٹ سورسز. اگر ہم بات کریں جتنے بھی سیلز ہیں تو یہ ڈائریکٹلی انوائرمنٹ کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوتے ہیں. تو یہ ایک سیل سے دوسرے جگہ، ایک سیل سے ٹرانسپورٹ ہوتے ہیں ٹو اندر سیل، اور اس طرح یہ انوائرمنٹ یا تھرو آؤٹ دا باڈی جو ہے یہ ٹرانسپورٹ ہوتا ہے. سیکنڈ امپورٹنس یہ ہے. تھرڈ نمبر کی اگر ہم بات کریں تو ٹرانسپورٹ سسٹم انشور ڈیلیوری آف اسینشیل اینڈ ریموول آف ویسٹ. اگر ہم بات کریں جتنے بھی اسینشیل چیزیں ہوتے ہیں یہ بھی ٹرانسپورٹ کرتے ہیں. وائل ریموول آف ویسٹ، اگر باڈی میں ویسٹ مٹیریل پروڈیوس ہو جائے یہ بھی ٹرانسپورٹ کرتے ہیں. اگر ہم ٹرانسپورٹ اینڈ پلانٹس کی بات کریں تو پلانٹس میں اس کے لیے اسپیشلائزڈ چینلز ہوتے ہیں. اگر ہم زائلم کی بات کریں تو زائلم پلانٹس میں ٹرانسپورٹیشن آف واٹر کے لیے استعمال ہوتا ہے، پلس ڈیزالو سالٹ. یہ روٹ سے کیا ہوتے ہیں؟ ایبزارب کرتے ہیں، اور شوٹ اور اپر پارٹ آف دا باڈی، پلانٹ باڈی تک یہ کیا ہوتے ہیں؟ ٹرانسپورٹ ہوتے ہیں. تو ایم سی کیوز بھی اس پر آ سکتا ہے. پلانٹ میں وہ کون سا پارٹ ہوتا ہے جس کے ذریعے سے واٹر ٹرانسپورٹ ہوتا ہے؟ تو آپ نے یاد رکھنا ہے زائلم ٹرانسپورٹ کرتے ہیں واٹر اینڈ ڈیزالوڈ سالٹ. نیکسٹ ہے پلوئم.
فلوئم کا کیا کام ہوتا ہے پلانٹ میں؟ یہ ٹرانسپورٹیشن آف فوڈ مالیکیول کرتے ہیں. جب لیو میں خوراک تیار ہو جائے تو یہ ٹرانسپورٹ ہوتا ہے ٹو دا ادر پارٹس آف دا پلانٹس. تو یہ دونوں آپ نے یاد رکھنا ہے. اس طرح بھی کوشچن آ سکتا ہے وٹ از دا ڈفرینس بٹوین زائلم اینڈ فلوئم، تو آپ کو یہ ضرور یاد رکھنا ہے. اگر ہم بات کریں ایبزارپشن آف واٹر اینڈ سالٹس، اب میں نے بات کی کہ زائلم میں کیا ہوتا ہے، ٹرانسپورٹیشن آف واٹر اینڈ ڈیزالو سالٹ ہوتا ہے. اب یہ پلانٹس کس طرح یہ واٹر اینڈ سالٹ ایبزارب کرتے ہیں؟ تو سب سے پہلے اگر ہم بات کریں، اگر ایبزارپشن کی بات آ جائے تو سب سے پہلے ہم روٹ سٹرکچر ڈسکس کریں گے، کیونکہ پلانٹ جو ہے روٹ کے ذریعے سے واٹر اور جتنے بھی ڈیزالو سالٹ ہے یہ ایبزارب کرتے ہیں. تو روٹ سٹرکچر میں سب سے پہلا پارٹ آتا ہے ایپیڈرمس. ایپیڈرمس از دا آؤٹر موسٹ لیئر آف دا روٹ ہیئرز. روٹ کے جو سب سے پہلا پارٹ ہے، آؤٹر موسٹ پارٹ ہے، اسے کہتے ہیں ایپیڈرمس. ایپی کہتے ہیں ابو اینڈ ڈرمس کہتے ہیں اسکن کو. تو دا آؤٹر موسٹ لیئر آف دا روٹ ہیئر از ایپیڈرمس. سیکنڈ ون اس میں آتا ہے روٹ ہیئرز. روٹ ہیئرز کا کیا کام ہوتا ہے؟ یہ انکریز کرتا ہے سرفیس ایریا پر واٹر اینڈ سالٹ ایبزارپشن. اب یہ روٹس پر چھوٹے چھوٹے ہیئر لائک سٹرکچرز ہوتے ہیں. جس طرح اگر ہم بات کریں کہ اینیملز یا ہیومنز کی اگر ہم بات کریں تو اس کے اسمال انٹسٹائن میں اسمال فنگر لائک پروجیکشنز ہوتے ہیں، تو وہ بھی ایبزارپشن کے لیے مین سرفیس ایریا ایبزارب کرتا ہے. اس طرح پلانٹس میں روٹ ہیئرز کیا کرتے ہیں؟ ایبزارپشن کے لیے سرفیس ایریا انکریز کرتے ہیں. نیکسٹ ون کارٹیکس. کارٹیکس لیئر بیلو ایپیڈرمس. ایپیڈرمس سے سیکنڈ ون لیئر ہوتا ہے کارٹیکس. تھرڈ ون کی اگر ہم بات کریں اینڈوڈرمس. اینڈوڈرمس یہ انر باؤنڈری آف دا کارٹیکس، مین کارٹیکس کے انر باؤنڈری میں کیا ہوتا ہے؟ اینڈوڈرمس. سب سے یہ آپ نے ضرور یاد رکھنا ہے. سب سے پہلے روٹ اسٹرکچرز میں کیا ہوتا ہے؟ ایپیڈرمس، نیکسٹ ہے کارٹیکس اینڈ تھرڈ ون از اینڈوڈرمس. اس کے بعد آتا ہے پیریسائیکل. پیریسائیکل کا کیا کام ہوتا ہے؟ لیئر تھرو وچ واٹر اینڈ سالٹ پاس ریچ ٹو دا زائلم. اب یہ وہ لیئر ہوتا ہے پیریسائیکل جس کے ذریعے سے واٹر اور سالٹ پاس آؤٹ ہوتے ہیں اور زائلم میں پہنچ جاتے ہیں. اسے کہتے ہیں پیریسائیکل. ایم سی کیوز پر اس پر آ سکتا ہے. پیریسائیکل کیا ہوتا ہے؟ یہ وہ لیئر ہوتا ہے جس کے ذریعے سے سالٹ اور واٹر ایبزارب ہوتے ہیں اور زائلم تک یہ پہنچ جاتے ہیں. اب یہ پروسیس کس طرح ہوتا ہے؟ یہ میں نے جس طرح آپ لوگوں کو پلانٹ سالٹ اینڈ واٹر ایبزارپشن کی بات کی، تو یہ پروسیس ہوتا ہے آسماسس کے ذریعے سے. آسماسس میں نے آپ لوگوں کو کہا کہ یہ وہ پروسیس ہوتا ہے جب ہائر کنسنٹریشن سے لوور کنسنٹریشن میں سالٹ یا واٹر مالیکیول جاتے ہیں. واٹر موو فرام سوائل ٹو روٹ ہیئر ڈیو ٹو ہائر سالٹ کنسنٹریشن. اب اگر ہم بات کریں کہ سوائل میں واٹر یا سالٹ کنسنٹریشن زیادہ ہے تو یہ آٹومیٹیکلی ہائر کنسنٹریشن سے لوور کنسنٹریشن میں یہ جاتے ود دا ہیلپ آف آسماسس. اب نیکسٹ ون ایکٹیو ٹرانسپورٹ بھی اس میں انوالو ہوتا ہے. ایکٹیو ٹرانسپورٹ کیا ہوتا ہے؟ یہ روٹ ایکٹیولی ٹیک ان سالٹ فرام دا سوائل. ایک تو ہو گیا آسماسس کے ذریعے سے، مینز جب ہائر کنسنٹریشن سے لوور کنسنٹریشن میں ایبزارب ہوتے. نیکسٹ ون اس میں آتے ایکٹیولی. اگر پلانٹ کو واٹر یا سالٹ کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ ایکٹیولی اے ٹی پی کا یوز کرتے ہیں اور اس سالٹ اور واٹر کو کیا کرتے ہیں؟ ایبزارب کرتے ہیں ایکٹیو ٹرانسپورٹ کے ذریعے سے بھی. تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. نیکسٹ ون واٹر مالیکیول. یہ واٹر مالیکیول کس طرح روٹ کے ذریعے سے یہ ایبزارب کرتے ہیں؟ تو سب سے پہلے روٹ ہیئر ایپیڈرمس، ہم نے ابھی روٹ کے پارٹس ڈسکس کی. ایپیڈرمس تک یہ واٹر جاتا ہے، دین کارٹیکس اینڈ اینڈوڈرمس، پیریسائیکل اینڈ فائنلی یہ پہنچ جاتا ہے انٹو دا زائلم ٹیشوز. یہ تھا ٹرانسپورٹ اینڈ پلانٹس. نیکسٹ ٹاپک ہم ڈسکس کریں گے ٹرانسپیریشن پلانٹ میں کس طرح ہوتے ہیں. ٹرانسپیریشن اینڈ ٹرانسلوکیشن یہ سب امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں گے، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں گے اور ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں گے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. بائے.